السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاخر شریف کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدسہ میں جماعت اہل سنت کے افراد بارگاہ سیدنا غوث اعظم میں اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرتے ہیں، ختم قادریہ شریف کے ذریعے، قرآن خوانی کے ذریعے سے اور میلاد مصطفیٰ کے ذریعے سے، لنگر کے ذریعے سے۔ تو چند باتیں میں ان حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں جو غوث اعظم کی محبت میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی وہ ہیں جو غوث اعظم کی نیاز کرانے کے لیے ہر سال سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو تو ہم سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ سوچ میں یہ ہے کہ جب تک 10-5 ہزار روپے نہیں ہوں گے جب تک ہم غوث اعظم کی نیاز نہیں کر سکتے، یعنی پارچے ہی بنا کر ہی غوث اعظم کی نیاز دلا سکتے ہیں آپ۔ بارہا میں نے اپنی تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے یہی عرض کیا ہے کہ بھائی آپ اس فکر میں کیوں رہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ لنگر کریں گے، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو بلائیں گے، تب غوث اعظم کی نیاز کریں گے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ گھر پر حلوہ بنوا لیں، زردہ بنوا لیں، مارکیٹ سے آپ جو ہے وہ لڈو لے آئیں، کوئی میٹھی چیز لے آئیے، بستی والوں کو آپ اطلاع کر دیجئے کہ بھائی فلاں وقت میں ہمارے گھر سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ خوانی کا اہتمام ہے، آپ حضرات کو تشریف لانا ہے۔ نہایت ہی مخلص عالم دین کو، مسجد کے امام کو آپ بلائیے تاکہ وہ فاتحہ خوانی کریں، غوث اعظم کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کریں، ہدیہ نذرانہ پیش کریں، چاہے وہ نعت مصطفیٰ کے ذریعے ہو، چاہے وہ منقبت کے ذریعے ہو، چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو، لیکن نعت خوانی کا ماحول کم کیا جائے، بیانات کا سلسلہ زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ واقعات جو مستند ہیں، صرف نیاز کی فضیلت بیان کر کے محفل کا اختتام کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ ہم سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کو قوم کے سامنے بیان کریں۔ آج ہم نے نیاز کے اتنے فضائل بیان کر رکھے ہیں کہ لوگ پورا دن لنگر بانٹتے رہتے ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ نماز ادا کر لیں جا کے۔ غوث اعظم کے آپ کیسے شہدائی ہیں، غوث اعظم کے آپ کیسے دیوانے ہیں؟ غوث اعظم تو جنگلوں میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال ادا کی ہے۔ اللہ کی عبادت و ریاضت سے آپ غافل نہیں ہوئے، اور آپ کیسے شہدائی ہیں؟ آپ ہر سال غوث اعظم کی نیاز کراتے ہیں، ہر سال اپنے آپ پروگرام رکھتے ہیں، ہر سال علماء آپ کو تقریر جو ہے وہ بیان کر کے چلے آتے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ غوث اعظم کی محبت صرف نیاز کرنا ہے، لوگوں کو کھلا دیں۔ اور نیاز کیسی؟ نیاز ایسی کہ صاحب کھڑے کھائیے آپ بریانی، سر پہ ٹوپی کا پتہ نہیں، آدھی کھائی آدھی نیچے سرکا دی۔ یہ غوث اعظم کی بریانی غوث اعظم کی نیاز کا ادب ہے؟ اگر غوث اعظم کی نیاز کا ادب آپ کو معلوم کرنا ہے تو آئیے بریلی کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا عمل آپ دیکھیے۔ حضرت محدث اعظم ہند کی چھوچوی علی رحمہ، حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب کی والد گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کار افتاء کے لیے، یعنی افتاء کے کام کے لیے بریلی شریف پہنچا تو پہلی جو شروعات میری تھی، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ نے کچھ پیسے دیے نیاز کے لیے، یعنی فاتحہ خوانی کے لیے کچھ سامان منگوایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنی چارپائی پر مجھ کو بیٹھالا پاس میں، غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا، نیاز کا اہتمام کیا، لوگوں میں نیاز کو تقسیم کر دیا گیا۔ امام اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے حضرت محدث اعظم ہند علی رحمہ کی ہاتھ میں جو ہے وہ شیرنی دی، اور آپ نے کھا لی۔ سارے لوگوں میں جب تقسیم شیرنی ہو گئی تو اچانک کیا دیکھتے ہیں، سرکار محدث اعظم ہند اس کے خود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی چارپائی سے اٹھے اور چلنے لگے۔ لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حضور کو کوئی حاجت ہو، اچانک جانے لگے محفل سے۔ بہرحال لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمہ آگے چلنے کے بعد زمین پر اکرو کے بل بیٹھے، اور آپ نے دیکھا کہ شیرنی کا کچھ حصہ زمین پر گرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر!
اعلیٰ حضرت کو امام عشق و محبت اس لیے نہیں کہا جاتا ہے؟ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا۔ غوث اعظم کی شان دیکھیے آپ، غوث اعظم کی نیاز کی شان دیکھیے۔ میرے امام زمین پر جھکے اور جھکنے کے بعد شیرنی کے حصے کو زبان کی نوک سے اٹھایا اور آپ نے کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ چاہتے تو آپ ہاتھ سے اٹھا لیتے، لیکن نہیں، امام نے ہمیں اس ادا کے ذریعے بتا دیا کہ غوث اعظم کی نیاز کوئی عام فہم نیاز نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا مقام ہے۔ آج ہمارے یہاں نیازوں کا اہتمام کیا ہو رہا ہے؟ صرف کھانے سے مطلب ہے، نہ بسم اللہ، نہ کوئی تہذیب کہ ہم غوث اعظم کی نیاز کیسے کھائیں۔ یہ صرف کرانے والوں کی کمی ہے۔ میں الحمدللہ جہاں جہاں جاتا ہوں، جہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں 11ویں شریف میں، تو اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں گیا ہوں تو اپنی کوشش کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے سے وہاں کا ماحول یہ ضرور ہو گیا ہے کہ وہ لوگ غوث اعظم کی نیاز جب کراتے ہیں تو بیٹھال کے کراتے ہیں۔ کوئی جگہ نہ مل پائے تو کرسیاں ٹیبل ہیں، لیکن سر پر ٹوپیاں سب کے ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کی محبت اگر آپ کے دل میں واقعی ہے تو 11ویں شریف کی نیاز کرانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھال کے کھلائیں۔ کوئی انتظام نہ ہو پائے تو ٹیبل کرسی ایک مجبوری ہے، اس پہ بھی کھانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پیروں کو اوپر کر لیا کریں۔ سر پہ آپ کی ٹوپی ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کے دیوانے دور سے نظر آئیں کہ یہ جو بریانی کھا رہے ہیں، یہ نیاز کھا رہے ہیں، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ غوث اعظم کے سچے شہدائی ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، غوث اعظم کے جشن کے حوالے سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں لوگ جب نیاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ آ جانا، مولانا صاحب آپ آ جانا، نعت خواں حضرات آپ آ جانا، بھیڑ اکٹھی کر لی۔ ٹھیک ہے، آپ کو علماء سے، ائمہ سے، شورا سے محبت ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ آپ نے 10 لوگوں کو بلا لیا، لیکن ٹائم تو نہیں ہے نا 10 لوگ پڑھ پائیں۔ 1 بجے آپ میلاد پاک کرتے ہیں، محفل غوث اعظم کرتے ہیں، پڑھنے والے جو ان کی بھی نماز گول اور جو سامعین ہیں ان کی بھی نماز گول۔ اچھا، سننے والے بھی کہاں تک سنیں گے؟ سننے والے بیچارے مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، دن بھر محنت کی، یا اور بھی لوگ ہیں دن بھر جو آدمی ہمیشہ کنٹینیو کام کرے گا، وہ 4 گھنٹے آپ کی میلاد کیسے سن پائے گا؟ تو لہٰذا میلاد کرانے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اتنے لوگوں کو بلائیے جتنے لوگ صحیح معنوں میں قوم کی اصلاح کر سکیں۔ نعت خوانی، منقبت خوانی کم کرائیے۔ غوث اعظم کی جو عملی زندگی ہے، غوث اعظم کا جو کردار ہے، غوث اعظم کے اندر جو خوف خدا تھا، اس کو بیان کریں تاکہ ہماری قوم کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو۔ آپ نے جن کو بلایا ہے، میں تو گزارش ہی کروں گا کہ جن کو آپ نے بلایا ہے وہ اپنا وقت آپ کو دے رہے ہیں، کئی گھنٹے آپ کے گھر پر، آپ کی محفلوں میں ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ جائیں تو آپ خلوص و للہیت کے ساتھ ان کو آپ نذرانہ پیش کریں۔ لوگ نذرانے کے بھی معاملے میں بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں باورچی پیسے سے آتا ہے، گوشت پیسے سے آتا ہے، چاول پیسے سے آتے ہیں، ساؤنڈ کا سسٹم ہمارے یہاں سارا سب کچھ پیسے سے آتا ہے، لیکن کچھ لوگ کی عقلیں ایسی ماری گئی ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ فری کے ہیں، یہ امام لوگ جو ہیں وہ فری کے، انہیں بلائیے، 1 بجے ان کو روکیے اور رخصت کر دیجیے۔ جتنا ہم نے پڑھ لیا، اگر ہم نے نعت شریف یا کلام پڑھ لیا تب تو ہو سکتا ہے کچھ آ جائے، ورنہ تقریروں کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ منہ کھول کے سنتے ہیں، بس انہیں کوئی مطلب ہی نہیں کہ ہمیں دین کی بات بتائی جا رہی، ہمارا کچھ جو ہے وہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر خلوص پیدا ہو۔ میلاد آپ کرائیے، غوث اعظم کی محفل آپ کرائیے، بے شک لوگوں کو بلائیے آپ، لیکن علماء کے ساتھ، شورا کے ساتھ اگر یہ عمل پیش کریں گے تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے اندر جو ایک لالچ پیدا ہو گئی کہ اگر میں نے 4 کلام پڑھ لیے تو صاحب نذرانہ کا آٹم بار اور ڈھیر لگ جائے گا، میں نے 2 گھنٹے تقریر کر لی تو معاملہ زیادہ میرا ہو جائے گا۔ نہیں، دل میں خلوص رکھیں آپ اپنی 1 گھنٹے کی تقریر کو 20 منٹ میں آپ سمیٹیے، اور جو بنیادی ٹھوس باتیں، وقت برباد نہ کریں اپنا بھی اور قوم کا بھی، کہ مائک تھام لیا تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ آپ قوم کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتائیں، بزرگان دین کا جو عمل رہا ہے، ان کی جو زندگی گزری ہے، اس بارے میں آپ